میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رمضان شریف کا مہینہ جیسے آئے گا لوگ بیمار پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو بی پی کا بیماری ہو جائے گی، کوئی شوگر کا مریض بن جائے گا، کوئی کہے گا میرے پیر میں درد ہے، کوئی پیٹ میں درد بتائے گا، کوئی سر میں درد بتائے گا، کوئی گھٹنا میں درد بتائے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، میں روزہ نہیں رکھتا۔ یہ سارے بہانے انسانوں کے سامنے چل سکتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ تو دلوں کا راز جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے خطرات سے واقف ہے۔ میرا رب تو علیم بذات الصدور ہے، میرا رب تو دلوں کا راز جانتا ہے۔ اس رب کی بارگاہ میں کون سا بہانہ پیش کرو گے؟ اس کے سامنے تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ روزہ کیوں آتا ہے؟ روزہ ہم کو متقی بنانے کے لیے آتا ہے، روزہ ہم کو پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے، روزہ ہم کو نیک اور صالح بنانے کے لیے آتا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان شریف کے روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پچھلے والے پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور نبی فرماتے ہیں صوموا تصاحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ نبی تو فرما رہے ہیں کہ روزے سے بیماری دور ہو جاتی ہے، صحت مند ہو جاؤ گے، اور یہ بہانہ کر کے بیماری کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وہ گاڑی ہے جس کی بالکل سروسنگ نہ کرائی جائے، خالی دوڑایا جائے، بتاؤ سال بھر چلے گی؟ سال بھر تک چلے گی؟ خراب ہو جائے گا انجن۔ یہی ہمارے لیور کا حال ہے۔ 11 مہینے لگاتار اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا لیور کمزور ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ 1 مہینہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا لیور پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے، پھر ہم 11 مہینے اللہ کی نعمتیں کھائے ہمارا لیور برابر کام کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں صوموا تصاحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے 30 سال تک روزہ رکھے، وہی امام اعظم ہے۔ استاد کا ادب میں بتا رہا ہوں، جو بچہ فارغ ہو رہے ہیں استاد کا ادب کرنا۔ امام اعظم اپنے استاد شیخ حماد کی گھر کی سبزی لایا کرتے تھے، تو ان کی بیوی نے کہا او امام اعظم، اب تو تم امام اعظم بن گئے ہو، اب تو گھر کی سبزی لانا بند کر دو، دنیا تمہاری بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں تو کیا ہو گیا، میں دنیا کا امام بن گیا تو امام اعظم بن گیا، پہلے اس گھر کا غلام بنا ہوں تبھی تو دنیا کا امام بنا ہوں۔ یاد رکھنا عزیزوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ چند دن کے لیے آئے ہیں۔ بڑے بڑے دولت والے، پیسے والے جا کر کے ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں دیکھو تم سے زیادہ دولت والے لیٹے ہیں، وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیٹے ہیں، وہاں تم سے زیادہ سرمایے والے لیٹے ہیں، وہاں وہ لیٹے ہیں کہ وہ جن کی ناک میں کبھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی، آج ان کے جسم کو مٹی گلا سرا کر ایک طرف کر دیا۔ گھمنڈ کس بات پہ، تکبر کس بات پہ؟ مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوان سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے مولانا فجر سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، قبرستان ایسے بوڑھوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے جمعہ سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ ساتھ جن کے تھے یہاں لشکر و فوج و شفا، ساتھ جن کے تھے یہاں لشکر و فوج و شفا، بے کسانہ قبر کے اندر چل بسے، بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے۔ آج ہم اپنی قبر کو بھول گئے ہیں، آج ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں۔ آج کہو کسی سے بھائی قبر کے بارے میں سوچ لے، یہ دنیا میں حرام کاری کرنا بند کر دے، یہ شراب نوشی بند کر دے، یہ زنا کاری کرنا بند کر دے، یہ لوگوں کو ستانا بند کر دے، تو کہتا ہے مولانا وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر کہو کسی سے کہ یہ سود کا کام نہ کر، یہ سود کا کام وہ کام ہے جس کے لیے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے
ہیں سود کا ایک ڈھیلا کھانا اپنی ماں سے 36 بار زنا سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سود کا کاروبار، مسلمان کے کسی کے پاس 10 لاکھ آ گئے تو گاؤں کے اندر سود کا کام شروع کر دیتے ہیں، پیسے سود پہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہو تو کہتا ہے مولانا قبر کی قبر میں دیکھا جائے گا، آخرت کی آخرت میں دیکھا جائے گا، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انسان دنیا میں کتنے رشتوں پر ناز کرتا ہے؟ 5 رشتوں پہ ناز کرتا ہے دنیا میں انسان۔ یا تو اسے اپنے باپ کے اوپر ناز ہوتا ہے، یا تو اسے اپنے ماں کے اوپر ناز ہوتا ہے، یا تو بیوی کے اوپر ناز ہوتا ہے، یا اولاد کے اوپر ناز ہوتا ہے، یا تو بھائی کے اوپر ناز ہوتا ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو قرآن کے روشنی میں بتاتا ہوا چلوں، وہ انسان جس کے 5 بھائی ہے سینہ تان کے گلی میں چلتا ہے۔ ہم 5 بھائی ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہم سے آنکھ ملا سکے۔ ہم 5 بھائی ہیں، کسی کی مجال نہیں وہ ہم سے آنکھ ملا کر بات کر سکے۔ اگر 5 بھائی ہو اور پانچوں جوان ہو تو سینہ تان کے گلیوں میں چلتا ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہم سے آ کر مقابلہ کر سکے۔ آؤ ذرا قیامت کا دن دیکھو، آدمی کہتا ہے وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، بتا دیا جائے کہ وہاں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان پسینے میں ڈوبے رہیں گے، تو انسان کہتا ہے وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو دنیا دار ہے اس کی میں بات کرتا ہوں، اس کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں، جن کے دل میں رسول کی سچی محبت نہیں، جن کے دل میں اللہ کی عذاب کا خوف نہیں، جن کے دل میں عذاب قبر کا خوف نہیں، جن کے دل میں جہنم کی عذاب کا خوف نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، وہاں